آتا نہیں. باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، باقی دل بھی پڑھتا ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل. بلکہ بہت بڑی بات کر دی آپ کے اور میرے امام نے. آپ فرماتے ہیں ہم دل ہی اس دل کو مانتے ہیں جو ان کی یاد سے معمور ہو ہے. جس دل میں ان کی یاد نہیں وہ کو دل تھوڑا ہے حضرت، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے حضرت. اس لیے کوشش فرمائیں حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب زبان سے دل تک کا سفر کریں حضرت. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ تو نہیں نہ کرتے کوئی، آپ تو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو یہاں سے یہاں تک جانے دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ فراغت 2008 کی ہے حضرت. لیکن پیر و مرشد کا آرڈر آ گیا ہے تو آرڈر پھر از آرڈر حضرت. 2024 چل رہا ہے، 19 سال کا طویل سفر ہے، مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا حضرت. باقی حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. اس نے عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے اس کو بھی طاقت دے سکتا ہے. اس لیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. یہ لیکن پتر کیونکہ ایسی باتیں اب ہمارے اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم یہ سارے چیپٹر کلوز کر کے نا کسی ڈونگے سے کنویں میں پھینک چکے ہیں حضرت صاحب. اب ایسے ٹاپک ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں. تو باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بھی کسی کے دل کا حال تھا کہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. جسم فیصل آباد لیکن دل مدینہ پاک. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. انہیں کہا جسم ہے تھے لیکن دل شریف ہے تھے. میں اس دل کو شریف ہی کہوں گا جی جس دل کو یہ سعادت مل جائے. کہ جی دل کتھے؟ ان کا یا ریاض الجنہ ہوگا یا باب جبریل ہوگا یا صفہ شریف ہوگا یا قدمین شریفین ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ادباً سلام عرض کر رہا ہوگا یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرہ کو دیکھ رہا ہوگا. کیونکہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن بس امت تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے صاحب. پھر پتر اور محنت ہو اس دل پہ تو پھر اس پہ یہ بھی وقت آتا ہے، پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا بلکہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے صاحب. میں اس دن سید نذیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگ گزرے ہیں. یہ جامعہ فریدیہ سائیوال شریف سب منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کو نا پنڈ دا سادہ جا بابا آ گیا تو آ کے کہندا شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں. تو آپ کے وہ یہ تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی کو تھوڑے جے پیسے تیرے کل ہے نہیں تو دس باقی میں آپ کسی نے کہا کہ تینوں مدینہ پاک بھیجنا. آپ نے اس حوالے سے پوچھا. آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے نہیں ہے کوئی؟ انہیں کہنا شاہ جی جے پیسے ہوندے تو میں تانوں ضرور کہنا سی. فرمایا اچھا. فرمایا پھر چل اسی تینوں مدینہ جان دی دعا نہیں دیاں گے بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے دل میں مدینہ پاک بنا دے. یہ بنتا ہے پتر، بہت کچھ ہے پتر. ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے 4 قسمیں کھائی تھی پہلے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن بس پتر ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں جانی. کوئی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہم نے خود ہی حضرت اپنی قدر نہیں کی. سب سے زیادہ اپنی بے قدری ہم نے خود ہی کی ہے حضرت. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار نہ بدخشاں حضرت. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم نے خود ہی پتر اپنی قدر نہیں کی کوئی, تو باقی پتر کسی نے محنت کی ہو تو پھر اس پہ یہ ویلا بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ بن جاتا ہے. اور بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جس کو یہ سعادت ملی پھر اس نے لکھا, انہوں نے لکھا بھی کیا, لکھتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. لیکن پتر ہم یہ نثار والا معاملہ بھی نہیں نہ کر سکے. یہ دل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو ان پہ نثار کیا جائے. کبھی ان کے نام پہ نثار, کبھی ان کے دین پہ نثار, کبھی ان کی حرمت پہ نثار. ہم سے یہ بھی تو نہیں نہ ہوا. ہم تو ابھی بس جسم اور روح کی جنگ لڑ رہے ہیں. پتر یہ بڑی محبت ہے ہمیں اپنی امی سے, بڑی محبت ہے ہمیں اپنے ابو سے, ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے. بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں کی امی سے, ٹھیک ہے. بلکہ اتنی محبت ہے کہ میں ابھی کسی کو کہوں نا کہ بھائی اٹھ کے آتے ہو کلام پڑھو, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندی ہیں تو ہی سارے نے رو پڑنا. لیکن حضرت صاحب پورا گھنٹہ وہ دے واسطے کچھ پڑھتے ہیں, وہ تڑی اکھ چوں ایک اتھرو کوئی نہیں ڈگنا ہے. پورا گھنٹہ حضرت جی نعت خوانی کرتے رہو, شاید ہی کسی اکھ چوں کوئی کدا اتھرو ڈگے. لیکن جو نہیں کہوانا تے پڑھو جی کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندیاں تو سارے نے رو پڑا. کیوں بھلا؟ کیونکہ امی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے. بھائی میں اتنی دور کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے ہے, جو ہے سو ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے امی نال محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ابو سے محبت کرنی ہے لیکن میرے تے میرے محبوب نالو تھوڑی کرنی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کی امی سے محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا. یہ نہیں جنی بڑھی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی امی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی ابو جی نالے اونی ساڈے تے ساڈے نہیں, ابو نال تھوڑی, ساڈے تے ساڈے محبوب نال بہتی. ہیں جی بچیاں دی امی نال ساڈے تے ساڈے محبوب نال. اللہ مجھے پتہ ہے اب تو نہیں آپ کچھ کہیں گے لیکن میرے جانے کے بعد آپ کہیں گے چلو مصباحی صاحب مہمان سن تے اسی بولے نہیں. میں لگا اٹھ کے بولا نہیں صاحب زیادہ ہی ہے. جب میں کہنا میں زیادہ ہے تو پھر زیادہ دی نشانی کتنے ہوئے کیونکہ جدے نال تینوں زیادہ ہے نا تیرا منہ دسدا ہے تینوں کتے نال زیادہ ہے. تیرا منہ میں پتر پاکستان اور باہر پھر مارے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل ہوں لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, مجھے پتر داڑھی اتروانے کی وجہ سوائے بچوں کی امی کے اور کوئی سمجھ آئی. پاکستان میں کوئی کیسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے. میں نے داڑھی والے ڈی پی او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ڈی سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس ایچ او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے وکیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے جج دیکھے ہیں, یہاں تک کہ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے ہیں. کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی شریف رکھنے سے جو روک دیے تھے بچیاں دی امی لوگ. کیونکہ ساڑا دل کرتا ہے کہ اسی انہوں سونے سونے لگی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو جوان جوان نظر آئیں. تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے پتر سونے لگو انہوں میں کدو روکے ہے, لیکن پتر سونا لگن دا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا. اور میں حضرت صاحب خود سے نہیں کہوں, میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لا کے وایا جائے. سب سے زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لگیا جائے. لیکن کیونکہ پتر ہم پھنس چکے ہیں حضرت صاحب. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے. چلے میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں نا کہیو مصباحی صاحب اپنے کو لکھا گیا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا مکان تک دا نام لیا کڈا بندے نوں اپنے مکان نال پیار ہوندا مکان تک دا نام لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جس نال انسان محبت کر سکتا ہے یعنی ہو سکتی ہے سب دا نام لے کے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے وجہاد فی سبیلہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے دے جہاد کرن نالو تھوڑا کرنا اور حضرت صاحب جے نہ کیتا تو پھر قرآن سنو کی کہہ رہے آگے پھر قرآن کہتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے اور ہم پس گئے ہیں حضرت اس لیے پتر میں تانوں سارے نوں گزارش کرانگا حضرت صاحب بڑا لوکاں نوں سونا لگ لگ کے وکھا لیا آؤ ذرا ہوں کس دن انہوں نے بھی سونا لگ کے وکھائی ہے میں پتر 77 سال ہو گئے ہمیں میلاد ہی مناتے ہوئے پتہ نہیں ہم نے میلاد والے کو کب منانا ہے میں آپ پتر مجھ پہ انگلی تب اٹھاؤ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی تو کیوں سجائیاں نہ گلیاں آج کل سال نہیں سجانی کوئی نہیں لیکن پتر علامہ صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حضرت صاحب پورا فیصل آباد سجنا ایک پاسے پورے فیصل آباد دا سجنا تیرے کلے دا سجنا ایک پاسے ہے پورا فیصل آباد سج دے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہوں جنہ صرف تیرے ایک دے سجنا انہوں نے خوش ہونا سونیاں لڑیاں تسی لائیاں اللہ تڑیاں قبول کرے لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگن گی اے چینہ والیاں نے اے مدینے والیاں نے وہ چینہ والیاں نے ایسا بھی کڑا ملاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جانتے مدینے والیاں نہ لگنا حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کو لا جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ 2 واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں کی سی حضرت آندراں چ پخانہ ہے منہ چ بولیے تو تھوک ڈگدا ہے پھپڑے چ بلگم ہے رگاں چ خون ہے بڑے مٹی دیاں مسانے چ پیشاب ہے ہیں جی پتے چ سفرا ہے تلی چ سودا ہے پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وہ اپنے رب وال رجوع کرو کیسا کریم رب کیسا کریم رب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وہ اپنے رب وال پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب والو دھوکھے جو پا چھڑے حضرت صاحب پورا فیصلہ آباد سجنا ایک پاسے اور تہاڈا سجنا ایک پاسے حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو گے بڑا پتر لوکاں لی سج لیا میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سندے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج دس دے رہے تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیاں نے عدت فرض تے نہیں پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدے لی سجدہ رہے ہیں تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہنوں تیار نہیں ہے ایدے لی سجے ہیں ساری زندگی حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت رستے نہیں لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے
सारी जिंदगी मगरू सानू मसला की पुछदियां ने, इद्दत परसते ने, मेरिया बड़िया मजबूरियां ने, ये वो। लेकिन कुर्बान जाइए ये। और आला हजरत ने लिखा है आगे, आगे भी क्या होना है, फरमाते हैं नज़ाए रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये। इसलिए पुत्र जिस दिन ऐसा मैनू छड़ दे हो कुछ भी नहीं होएगा, सोनी करके जिस को थोड़ी जी आ जाए तो फिर किस दिन सिर ते टोपी पग मेरे को ले लियो है, मैनू दसियो मैं दे देंगा तो सोनी। ये देखे ना, मैंने भी कोई इतनी अच्छी नहीं बांध रखी है हजरत, मैं ही पढ़ के वाल वूल दे चढ़ना हूँ तो बन के तो फिर दरूशी पढ़ के अर्ज करना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा दियो। सारी उम्र लोगों लिए सजदा रहा, अज सिर्फ आप लिए सजिया, नजरे करम फरमाओ, सोहना लगन डया तो है। सब आओ छड़ दियो ना करो ना। मैं फिर वही पुत्र बात करता हूँ, सामने 5 कैमरे लगे दे ने, मैं खुद बेटियों वाला हूँ पुत्र, मैं किसी की तज़हीक या तजलील नहीं करना चाहता, लेकिन पुत्र सच गल है जिदे पिछे तुसी मैं रह गए हैं ना, 2 दिन मुंह ना नतोए ते सी नहीं वेखी है, 2 दिन जी सिर्फ 2 दिन मुंह ना पीछे, 2 दिन करीम ना लगे। लेकिन कुर्बान जाइए पुत्र जिन्हां ली मैं कह रहा आओ उन्होंने वास्ते सजीए, उन्होंने वेख वेख के वेखण वाले कहते होंगे हाँ वाह अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी, महबूब आप जिहा सोना मेरी अख ने वेखे ही नहीं। ऐसा कुर्बान जाऊं जी मैं, रूह अनवर पे मेरा सारा कुछ कुर्बान। और ना मैं बाकी असी सब सारे दिन फोन सुनते रहने हैं, तो सारी उम्र इन्होंने सच सच दसते रहे, तो जो बंदे मर जाते हैं तो बुढ़ियां सानू फोन करके मसला की पुछदियां ने, इद्दत फरज ते नहीं। फिर मैं कहना जा बंदे सारी उम्र ये सजदा रहे, तेरे लिए 4 महीने 10 दिन अंदर बहन तैयार नहीं है, ये सजे हैं सारी जिंदगी। हजरत साहब मैं कोई मायूसी या आपके रिश्तों में कोई दरार नहीं डालना चाहता कि मियाँ बीवी के प्यार में कमी है, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ। सानू फोन करके पूछा की जाता है, इद्दत फरज ते नहीं। लेकिन हजरत साहब सोने पाक रसूल साढ़े, हजरत साहब 14 साल पहले किसी के ख्वाबो ख्याल में भी था कि आपने और मैंने भी आना है। हुजूर उदू भी मक्का ते मदीना पाक दियां उन्हां गारां च नुकीले पत्थरां ते अपनी पेशानी मुबारक रख रख के तेरे ते मेरे लिए रोंदे हुंदे सन, और इतना रोए कि कुरान उतरा है, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और असी सारी जिंदगी बीबियां लिए सजदे रहे, सारी जिंदगी मगरू सानू मसला की पुछदियां ने, इद्दत परसते ने, मेरिया बड़िया मजबूरियां ने, ये वो। लेकिन कुर्बान जाइए ये। और आला हजरत ने लिखा है आगे, आगे भी क्या होना है, फरमाते हैं नज़ाए रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये। इसलिए पुत्र जिस दिन ऐसा मैनू छड़ दे हो कुछ भी नहीं होएगा, सोनी करके जिस को थोड़ी जी आ जाए तो फिर किस दिन सिर ते टोपी पग मेरे को ले लियो है, मैनू दसियो मैं दे देंगा तो सोनी। ये देखे ना, मैंने भी कोई इतनी अच्छी नहीं बांध रखी है हजरत, मैं ही पढ़ के वाल वूल दे चढ़ना हूँ तो बन के तो फिर दरूशी पढ़ के अर्ज करना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा दियो। सारी उम्र लोगों लिए सजदा रहा, अज सिर्फ आप लिए सजिया, नजरे करम फरमाओ, सोहना लगन डया तो है। सब आओ छड़ दियो ना करो ना। मैं फिर वही पुत्र बात करता हूँ, सामने 5 कैमरे लगे दे ने, मैं खुद बेटियों वाला हूँ पुत्र, मैं किसी की तज़हीक या तजलील नहीं करना चाहता, लेकिन पुत्र सच गल है जिदे पिछे तुसी मैं रह गए हैं ना, 2 दिन मुंह ना नतोए ते सी नहीं वेखी है, 2 दिन जी सिर्फ 2 दिन मुंह ना पीछे, 2 दिन करीम ना लगे।
لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں نے واسطے سجیے انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان یہ لعب دہن مبارک حضرت ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں حضرت اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا کے تھک ہار گئیں نا تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو نا روح مبارک پہ تو پیر میرے علی شاہ نے بات ختم سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا اس لیے صاحب آؤ اس پاس ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں وہ قرآن ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ جو عورتوں تھیں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے آ جانا ساری پتہ لگ جائے گا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ آ گئیں سیب دیا چھریاں دی فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے سیب ہاتھ میں چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ وڑ بیٹھی ہیں انگلہ اپنی اور پھر انگلہ وڑ کے ہے نہیں کیا ہائے ہائے وہی انگلہ وڑ لیں ہیں بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وہ اللہ دی قسمیں ہے تے کوئی انسان ہے إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت علی فرشتہ ہے وہاں پھر ہم عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی ٹھیک ہے جی
اور کہتی میری سوئی گر گئی. تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی. کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں چادر، اس کی روشنی میں سوئی مل گئی. یہ تھے پتر 2 دن صرف. اور اسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا. تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. لکھا اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا. سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھا. لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا کیدا کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے کھول کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہوں. اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا ہیں اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ مرحبا زندہ. میں سمجھ گئی، میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرما تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا اے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں جی بڑوں کے بھی بڑے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں. اماں
ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسرا اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ حضرت ادھر اگر دیکھ کے کٹی ہوئی تو انگلیاں، ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا۔ حضرت صاحب بغیر دیکھیں، بغیر، اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت اتھے عورتاں قربان ہوئی سن، ایتھے مرد قربان ہوئے۔ یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ السلام۔ عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت، ایتھے کئیاں دے قربان ہوئی ہیں، لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ اتھے ویک کے بھی لتھیاں تے انگلیاں، اور ایتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑیا۔ علم الدین نے دے دیا، ممتاز قادری نے بھی دے دیا۔ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری پتر، یہ لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت۔ اور پتر یہ صرف نا ایک پیر اسی اگے نہیں ودن دے، ود کے تو دیکھو پھر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، تو دیکھو بات پتر جاتی کہاں تک ہے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ جب وہ سزا ہو گئی نا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جج نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی وہ نب توڑ دی حضرت، تو جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ ساڑھے ہوندے ہیں علم الدین پھانسی چڑھ جائے گا، تو نیچے تو بڑا زور لگا لیا، بس نہیں لگا حضرت۔ وہ آپس میں مشاورت ہوئی کہ بھائی تھلے لا لیا ہوں، ذرا اتے زور لائیے۔ اور ہم ہی لوگوں کو یہ وظائف بتاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ اس کا عامل بن جائے، تلاوت کرے، نہیں کر سکتا کسی متقی بعمل عالم دین یا حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے حضور روز میرے دو ایک باری پڑھ چڑھایا کر، یا کسی کو بلوا کے اس سے سن لے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی انہیں تھے بھی اپلائی کریے والا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں بھائی علم الدین وہ ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو کسی عورت سے پڑھے ہیں یا کسی قاری صاحب سے پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں، تجوید کے بغیر پڑھے ہیں، ہا میں، خو میں، قو میں، کا میں، ضو میں، دا میں، تو میں، تا میں فرق کر لیں گے کہ نہیں کریں گے، زا میں، را میں، وہ میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہم ہی لے لیتے ہیں کہ روز جا کے حضرت غازی علم الدین کو قرآن سنایا جائے۔ جیلر سے اجازت مانگی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو باتیں باہر ہوئیں وہی باتیں آ کے اندر بھی ہوئیں کہ علم الدین یہ فضائل لکھے ہیں سورہ یوسف کے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ ناظرہ پڑھے ہیں کہ نہیں، تو اس لیے روز میں آ کے آپ کو سورہ یوسف یا کوئی نہ کوئی سنایا کرے گا تو آپ نے بس سننی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں سنا گا، کرو تلاوت۔ اب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی، ماشاءاللہ اسٹیج علماء سے بھرا پڑا ہے۔ میرے نہیں علم میں کہ کتنے یہاں حافظ قرآن موجود ہیں، تو اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو وہ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ حضرت جی لویا حافظ بھی ہوئے نا، لویا بھی
بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے. بڑا پکا توجہ نہیں نہ رہی حضرت، توجہ اب ظاہر ہے. حضور پیر سید جماعت علی شاہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے حضرت وہ ہیرا بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا. وہ کفیت بنی تھی حضرت، بس وہ تھوڑی سی توجہ کہیں ہٹی. تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے حضرت. تو وہ حضور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو اور اللہ دے ولی بھی ہو، لیکن پڑھن اللہ دا کلام رہے ہو. اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا. تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندا کہ نہیں آندا. ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے؟ وہ علم الدین ہے تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین آگے سرس کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل کو ودو پیر گئی یارا کیڑے پاسے پہ گئے وہ سارے دے. میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں نے بھی ودن دی توفیق عطا فرما. ہاں پتر انہیں جانا انہیں بابا جی دی یاد وچ ہے کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ نہ پتر منوں کو ویوں آندا کٹ آئے تے نہ میں نے کسی اور شہزارہ کو جی رب نے میں نے بڑا دیتا ہے. اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تو آندا سی. وہ تو جذب تھا نا بابے کا، بابا جی کا تو جذب تھا. میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا انہیں دی جڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. بابا جی کا تو جذب تھا. لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہیں جی انہیں جانا نہیں حضرت صاحب مزہ تے نہ آیا. انہیں جانا انہیں جانا اوے سن لو بھائی سارے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پکا. نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے نہ باہر دے ویزے دی وجہ نہ کرنی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہیں جی یہ آج میں کر دوں نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے. جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی کہ بھائی توں این جا تے تینوں باہر بھیج دینا تینوں اگوں پورا سینہ چوڑا کر کے اے سنانا کہ انہیں جانا اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ. کیوں؟ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان ہے پتر کی کر دینے والا نہ پتر ایتھے کوئی کسی قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں بالکل کوئی تھوڑا جہا جنہوں کہتے ہیں سوئی دے نکے جے بھی ویتھے نہیں آیا پکا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کیونکہ پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی. جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی.
جب ہو ہی نہیں سکتا حضرت. میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا حضرت, تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا یاویاں یوویاں سنانے لگا. میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے, لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں. میرا لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا نہیں. میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی, لیکن اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے توفیق توبہ دے. جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لیا جے کو دے ولو بھی ہے. ساڑھے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نو لا دن تے او دے بھی پہیاں خوشبوئاں آن حضرت. اس لیے پتر وفا کریو, کوئی بھی شے ہوئے تے پتر اپنے نبی پاک کو مانگ لئیو, کسی بیگانے کل نہ منگن لی ٹور جائیو. ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا حضرت, کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا پتر, کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر, اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ. لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ اسی اپنے ہیریاں دی قدر کیتی نہیں. میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا, جتنے بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں پتر, انہوں نے اپنے 10 نمبراں لے انہوں بھی تلیاں دے چکے ہیں, اور سنیوں تسی اپنے 95 نمبراں لے انہوں فیل کر جڑے ہیں بڑھ کے. کوئی سنیاں نے اپنے علماء دی قدر کی تھی کوئی. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں, لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے؟ اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس, ٹھیک ہے جی. باقی کو یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کو میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں. میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ, چپا سادے طریقے سے آئے ہوں. میں خود پیر ہوں, بریلی شریف سے خلافت ہے, سلسلہ چشتیہ میں خلافت, سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے, میں نہیں. لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اقتداء میں نماز ادا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی ہے. کیا ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ, اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. کوئی بے قدری جی بے قدری ہے. اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت, ایک تو ہوتا نا کتاب پڑھا. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت صاحب. تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا. وہ کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے, چلو میں ان کا نام دینے لگا تھا, مسئلہ میرے معاویہ پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا حضرت. تو ہم سیڑھیاں لگا کے دیکھا کرتے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت صاحب. آہو جی پھر کیا کہہ سکتا ہے بندہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا. تو پتہ چلا کہ قبلہ شاہ صاحب کا مناظرہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت. تو ہم وہ اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے. تو اپنے علاقے کے لحاظ سے اچھا ماشاءاللہ آپ نے سٹیج بنایا ہے قبلہ نے, اور آپ کی ساری ٹیم نے اچھا اہتمام کیا ہے. لیکن پتر وہ تو بہت بڑا سٹیج تھا نا. وہ جو بڑے ٹرالے نہیں ہوتے ان کے بیک سائڈ اکٹھی کرنا, 4 ٹرالے انہوں نے اکٹھے کیے حضرت. تو کتنا بڑا سٹیج ہوگا حضرت. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے ٹرالا اونچا بھی کتنا ہوتا ہے حضرت صاحب. لیکن کیونکہ ہم بڑی صبح نکلے تو ہم آ کے تو سامنے بیٹھ گئے. اب وہ لوگ آنے شروع ہو گئے, ساری بھیڑ جمع ہو گئی. اب دوسری طرف سے سارے آ چکے ہیں, لیکن شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا. کافی انتظار ہوا, آخر شاہ صاحب تشریف لائے, لیکن تنہا, کوئی کتاب نہیں, کچھ بھی نہیں. صاحبزادگان میں سے ساتھ کوئی نہیں, شاگردوں میں سے ساتھ کوئی نہیں. تو کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا تو میں نے وہ جو دوسرا گروہ تھا میں نے وہ دیکھا. وہ اکھاں چ نا گلاں ہوئیں آپس. گل کی سی کہ اتو بابا تے اتو کلا, تو اسی تے اینے جنے ہیں تے اسی ٹھا لینا, لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ صرف بابا نہیں ہے, انہاں دا بابا ہے. اور حضرت صاحب
جڑا انہاں دا بابا آئے ہو تو ویل چیئر تے بیٹھا بھی نہیں ٹایا جاندہ ہے جڑا بابا ہونا دا ہوئے وہ تو ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹایا جاندہ یہ تو بابے دیاں پھر دو ہی لتا سلامت جانا جو ان کا ہو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں بیٹا کسی سے گرایا جاتا کوئی بھی ماشاء یہ تے بابا بھی سے ٹھیک دی حضرت صاحب وہ مناظرہ مائک آ گئے وہ شرائط طے ہوئی جج صاحبان بیٹھ گئے حضرت اب یہ تھا جی مناظرے کی ابتدا کدھر سے ہوگی تو شاہ صاحب نے کہا جی میں ابتدا کروں گا وہ سپیکر تھا سامنے آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے اور میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے باتیں نہیں یاد رہتی تو آؤ پھر آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں وہ سب نے کہا یہ وکھرا انداز کی ہوا فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر تو پھر اس طرح دیکھو کرو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو اب صاحب وہ دکھانے سے تو رہے حضرت اور اگر دیکھنے والی مانتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا اس لیے کیا ہوا ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا سارے بھاگ گئے اور مجھے یاد ہے حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اوے وکھا نہیں ہو سکتے ویکھ ہی لیندے اینے دا بھلا ہو جانا سی کیونکہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پتر بہت کچھ ہے لیکن مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت کا قلبی رشتہ بیٹا رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کمزور ہو گیا میں تو کوئی حج عمرے سے واپس آئے نا تو میں بہت کم ملنے کے لیے جاتا ہوں کیونکہ کوئی آپ کو کام کی بات تو سننے کو ملنی کوئی نہیں ہے ہم سننی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں او جی میں مسجد نبوی شریف چ بیٹھا دے میرا دل جڑا نا دال کھان تے کر پیا تو میں نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے دال کھلاؤ میں نے بات غلط تو نہیں کی یہی ہوتی ہے نا یہی گلنا کرتے ہیں دل ہی نہیں کرتا حضرت تب کسی کو جاننے میں کیوں ان کو گل تے سنانی کوئی نہیں ہے یہاں حضرت کوئی سنایا جی میں اتھے بیٹھا تھا تو میرا حلوے تے دل کر یار پھر تو فیصل آباد تے مدینہ پاک فرق کی تھا ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ ہی حضرت ایتھے بھی دال تے اتھے بھی دال پتر کبھی آپ کی اور میرے اسلاف کی یہ کیفیات دال یہ بتایا کرتے تھے نہ حلوہ تے نہ ہی دال بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے لیکن حلوہ اور دال امت کو لے دے گئے حضرت صاحب اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی دال تے اتھے بھی حضرت صاحب جیب میں پیسے نہ ہوں چلو بات سمجھ آتی ہے جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا مہمان پرونا ہوا کوئی کرم نوازی جے جیب چ پیسے یہ جڑے کھڑے نہیں کانوں کھڑے نہیں جے تیرا دال تے دل کیتا ہے تے پہلے 2 نفل توبہ دے پڑھ تے معافی مانگی یا اللہ ایڈی سونی جگہ بہ کے بھی میں نو دال ہی یاد آئی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آئے ہیں یہ تھے بہ کے بھی میں نو دال ہی یاد آئی ہے لیکن پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ موقع لائے اور بار بار یہ موقع لائے پتر ہمیشہ وہی عرض کریو جو ساڑھے امام صاحب نے عرض کی تھی کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے لیکن بیٹا کیا کریں امت تو دال میں پھنس گئی ہے صاحب بس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ امت تو دال میں نہیں بتا دیکھنا آپ کی اور میرے امام کیا عرض کر رہے ہیں
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ لیکن امت دال میں پھنس گئی نہیں، اتھے جاؤ تے یہی عرض کریا کرو، اور اتھے جاؤ تو پتر کوشش کریا کرو، وہ کریے کہ رسول پاک خوش ہونے دے۔ میں پتہ نہیں حضرت صاحب، ایک تو بات کرتے ڈر لگتا ہے، دوسرا کیونکہ سامنے کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان سے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹیں گے حضرت صاحب۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ کیا کیا وہ ڈھاتا ہے۔ میں پتر دیکھو نا کبھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہو تو کی اندر جاؤ، ترکی والے یا میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھ دے ہوندے نے سارے، تو سنیا اسپیشل پاکستان دے انہوں دیکھے بھاری بردے ہوندے نے سارے۔ نہیں پتر، اگر گنبد شریف کو دیکھنا سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتر قرآن نو ویکھو، تیرا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو حضور بھی خوش ہون گے سارے۔ تو پتر مدینہ پاک جا کے ایک باری بھی قرآن کھول کے حضور نو نہیں سنایا تو کی گنبد شریف بھی دیکھا کرو، لیکن پتر اتھے اندر قرآن شریف کھول کے بھی نا نبی علیہ السلام نے سنایا کرو۔ پتر ویکھو نا، یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھا جیسا، کیونکہ لکھا ہے جب ولادت ہوئی تو محبوب پاک مکہ میں تشریف فرما نہیں، اب تشریف لائے، حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ گئے مبارک دینے کے لیے، تو آگے سے کیا بات ملتی ہے کہ خوشی تو ہے علی کی ولادت کی، لیکن دکھ ہے کہ بچہ نبی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو میری گود، آپ نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مفہوم ملتا ہے جو کتابوں میں کبھی بات ہوئی تو رسول پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب دل چاہتا سی جدو اکھاں کھولا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے۔ اور پتر یہ ہے پھر یہ اسپیشل میرے بچے، یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں یہ سننا ذرا حضرت۔ پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمایا پھر علی نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ اے وے پتر انہیں جانا، علی انہیں آنکھاں انہوں نے ویکھ لیا، کہتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا، فرماتے ہیں پھر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں مانا۔ کوئی پتر لکھ سانوں پیا لالچ دوے تے کوئی لکھ ادھر ادھر پیا کہے، لیکن اسی اگوں انہوں اے ہی آکھے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، کوئی لکھ پتر ویزے پہ آدھا انہیں جانا، انہیں ہاں یہ پتر کدی شوق ہوئے عرض کرو نبی علیہ السلام دی۔ دیکھنا اللہ حضرت نہیں عرض کر رہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے پتر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس حوالے سے آپ پہ محنت، کیونکہ پتر ابھی ساری محنت ہو رہی ہے ادھر، لیکن محنت کی ضرورت ہے ادھر، کیونکہ پتر جدو اے کلمہ پڑھ لینا تو پھر اے ادھر ادھر ہوندا نہیں، پھر اے ادھر ادھر ہوندا۔ میں حضرت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی بھی مسجد تھی حضرت، 17 سال حضرت صاحب اس مسجد کے صدر رہے، اور ہر سال اسی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے حضرت، اور ہر سال حضرت انہوں نے یہاں سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے یا مسجد میں کسی نہ کسی جگہ جس بھی عالم دین کو ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، انہوں نے بیان سنا۔ کچھ یہ دیر پہلے کی بات ہے کہ حضرت بات ویزے کی تھی، بات تو وہ ڈنڈی مار گئے حضرت صاحب۔ میں سٹیج اتنا ڈر لگتا ہے، اب
17 साल हजरत वो मस्जिद के सदर रहे। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हर साल होती है और वो यहाँ स्टेज पे या कहीं दाएं बाएं बैठ के उन्होंने 17 साल इस मौजू पे गुफ्तगू सुनी। लेकिन जब अपनी बारी आई तो वीज़े के लिए डंडी, ये नहीं सिर्फ अपने नाम में को थोड़ी सी चेंजिंग कर ली उन्होंने, कुछ नाम ऐसा रख लिया कि जिस वजह से वीज़ा आसानी से। खैर हजरत वो उलमा और जितने भी नबी अलैहिस्सलाम के उशाक हैं, ग़ुलाम हैं, वो हरकत में आए और उन्होंने उनसे वो वाला सिलसिला मस्जिद की सदारत वाला। लेकिन बात है ख़तरे की, लेकिन बात है ख़तरे की। कहीं हज, कहीं उम्रे और कहीं नमाजें हजरत खाते में, लेकिन ये गल आई वीज़े दी बंदा, क्योंकि हजरत साहब हमारी सारी मेहनत इधर हो रही है, इधर मेहनत हो रही। क्योंकि हजरत जब इधर मेहनत होती है ना तो ये तो फिर हजरत जी कोयलों पे लेट कर भी अहद अहद के नारे मारता है। ये हजरत साहब नहीं जी तड़कदा, क्योंकि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। इक़रारुम बिल लिसान तो है लेकिन व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। इसीलिए तो पुत्र को थोड़ा सा मामला होता है और हम भोग गए। कोई चिट्टी चमड़ी पे गया, कोई बाहर के वीजे पे गया। इसलिए जरूरत है कि इस पे मेहनत हो, क्योंकि जब ये उनका कलमा पढ़ ले तो फिर इसको बीच में से रख के दो भी कर दिया जाए ये हिलता। इसीलिए तो पुत्र आला हजरत सुल्तान बाहू ने भी कहा था ना, आपने फरमाया दिल काले कोलू मुंह काला चंगा। लेकिन क्योंकि पुत्र अब सारी की सारी मेहनत इस पे हो रही है, एनू गोरा कर लो किसी तरह, ये बेचारे का कोई पुरसा नहीं हाल नहीं है। लेकिन आप फरमा रहे हैं दिल काले कोलू मुंह काला, जे कोई रमज पछाणे हो, ये तो कुछ भी नहीं है पुत्र। ठीक है आपके या मेरे इस मुआशरे में इसकी कोई हैसियत होगी हजरत, ठीक है, लेकिन उस सोने पाक दरबार में ये तो देखा ही नहीं जाता। वहां जब भी देखा जाता है ये देखा जाता है। अब हजरत अगर मैं बात को ज्यादा नहीं आगे लेके जाऊंगा क्योंकि आगे भी एक जगह हाजिरी है, मैं बस इतना कहूंगा पुत्र, अगर बात इसकी होती तो फिर हजरत बिलाल पाक का क्या बनता है, रंग मुबारक काला शरीफ। लेकिन ये बड़ा सोना था और इतना सोना था कि आपको खरीदने के लिए कौन गए, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, आपको खरीदने के लिए गए। किन्ना को सोना दिल होएगा हजरत बिलाल पाक दा। हजरत बिलाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कितने प्यारे होंगे। ये खरीदने कौन गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर, जिनका रसूल पाक के बाद उम्मत में पहला नंबर है। हजरत खरीदने गए, उमैया से बात हुई, उमैया ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कितने पैसे मांगे, 5 औकिया सोना हजरत। और पुत्र आज 5 औकिया को आपके मेरे जो औजान चल रहे हैं अगर उनमें कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 32 तोले सोना हजरत साहब। और इस वक्त 1 तोला सोना का रेट चल रहा है कमो पेश 2.5 लाख रुपया। हैं जी, ये अगर 2 लाख के हिसाब से चलें तो हजरत जी 3 ते 3 60 तो फिर 64 तो ही हो गया, तो फिर अगू हजरत जी 50 पाओ 32 वारी फिर कम से कम करोड़ ते गल कमो पेश 1 करोड़ रुपया हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कि हजरत बिलाल को खरीदा था, उस जमाने में खरीदा। और जब खरीद के चलने लगे तो उमैया पीछे से बोल के कहता है अबू बकर बड़ा घाटे का सौदा कर गए हो। आपने पूछा उमैया क्यों, वो कहता है अबू बकर मैंने तो वैसे ही 5 मांग लिए थे कि चलो अबू बकर मुझसे कोई बहस करेंगे, कुछ सौदा तय होगा। देखें 3 पे होता है, 2 पे होता है, 1 पे होता है। मैंने 5 मांगे, आपने 5 निकाल के दे दिए। बाकी अगर मुझे पूछें तो मेरे नज़दीक तो बिलाल की कीमत 1 औकिया भी बहुत ज़्यादा है। जब उमैया बोल बैठा फिर सिद्दीक़ अकबर बोले, फरमाया उमैया तू मुझे कह रहा है कि मैंने घाटे का सौदा कर लिया। और घाटे का सौदा तू कर गया और तूने मांगे ही 5 है, तू 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने था। हाँ जी, क्योंकि दिल काले कोलू मुंह काला। हजरत साहब ये जदू पक्का हो जाए फिर तड़कदा नहीं। सारी मेहनत इस पे हो रही है, जरूरत है कि मेहनत ए सिर्फ कहती पई उन्हें जाना,
اے یہ کہندا پیا پتر جدن نے کہہ لیا نا ویکھ لو بابا جی ٹلے نے کی نہیں ہویا بابے نال تھریڈ ہوئے گرفتاری ہوئی کار چھاپے وجے لائبریری جڑی وہ ادھر ادھر کر چھڑی چار پائیاں جو ادھر ادھر کی نہیں کیتا بابے نال لیکن بابا ٹلیا کیونکہ بابے نے ایتھوں نہیں بابے نے ایتھوں مان لیا سی حضرت صاحب اسی صرف ایتھوں پڑھ رہے ہیں اس لیے پتر محنت کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ادھر محنت کروں اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے آپ ادھر محنت کرو اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو جس کو کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیے بابا جی نے حضرت وہ ہمارے ادھر آئے تاکہ پاویں کوئی حضرت جی چٹی چمڑی لے آئے تو پاویں حضرت جی کو لے کے آئے باہر دا ویزا تسی انہوں ٹھک وجا کے اگوں ہی آکھے انہیں جانا آج پتر ایک باری ذرا سنا دیو سجے کھبے سارے ہیں تاکہ کوئی لے کے آئے ہی نہ تاکہ کسی کی لے کے آنے کی جرت ہے کیونکہ پتر آنا انہیں ادو ہی ہے جدو انہوں پتا ہے کہ تو ایتھے کمزور ہیں اے تیرا ویک پوائنٹ ہے آنا ہی انہیں ادو ہے سنا دو سجے کھبے یہ جڑا والا تک آواز جائے سمندری تک جائے گوجرے تک جائے منڈی بہاؤدین تک جائے سرگودے تک آواز جائے حضرت کیا انہیں جانا اوے سن لو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا الا البلاغ المبین. تمام دوست بیٹھے رہیں گے جی بیٹھ